کیونکہ یہ شرط نہیں کہ اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگے تو ٹوٹے گا. قطرے منی ٹائپ ہوتا ہے لیکن وہ قطرے نکل جاتے ہیں. ہم کو موٹی موٹی دو تین چیزوں کا پتہ ہے، ہوا خارج ہو جائے، پیشاب کر لیا بندے نے، یا پھر ہاتھ لگ گیا ہے شرمگاہ کو. ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وضو کس طرح ٹوٹ جاتا ہے، کون سی چیزیں ہوتی ہیں. یا ہم کو موٹی موٹی دو تین چیزوں کا پتہ ہے، ہوا خارج ہو جائے، پیشاب کر لیا بندے نے، یا پھر ہاتھ لگ گیا ہے شرمگاہ کو تو وضو ٹوٹ گیا. بس یہ عمومی طور پہ ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ تقریباً 9 سے 10 چیزیں ہیں. اگر شامل کیا جائے ممکن ہے 11 چیزیں بھی شامل ہو جائیں اس میں، کہ جن کی وجہ سے بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. پہلی چیز وہی ہے جو عام لوگوں کو پتہ ہے کہ بول و براز کرنا، قضاء حاجت کے لیے جانا، پیشاب کرنا، اس سے بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہوا خارج ہو گئی ہے، اس سے بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طرح مزی نکل گئی ہے. مزی ہوتی ہے، شہوت ہے بندے کو، جوش شہوت میں مزی نکل جاتی ہے. قطرے منی ٹائپ ہوتا ہے لیکن وہ قطرے نکل جاتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، خود نہیں کیا، کسی صحابی سے کہا کہ میں ان کا داماد ہوں، مجھے ذرا جھجک ہے، شرم ہے، میرے لیے تم سوال کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مزی کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ حصہ صاف کر لو، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ بھی نکل جاتی ہے تو وضو بندے کا ٹوٹ جائے گا. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کی حالت میں، روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے بوسو کنار کر لیتے تھے. عام بندہ اگر جوش میں آتا ہے اس طرح کر لیتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. تیسری چیز یہ تھی. اور چوتھی استحاضہ. بعض عورتیں جو ہوتی ہیں جن کو حیض وغیرہ آتا ہے ان سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طرح بغیر کپڑوں کے شرمگاہ کو چھونا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. پانچویں یہ چیز ہے. ہمارے یہاں خواتین غلطی یہ کرتی ہیں کہ جب وہ اپنے بچوں کو دھوتی ہیں، صاف وغیرہ کرتی ہیں، پیشاب وغیرہ انہوں نے کر لیا، ان کو صاف کرتی ہیں، تو وہ ان کو دھو رہی ہوتی ہیں وضو کی حالت میں بھی، ان کو لگتا ہے کہ میں نے ان کو ہاتھ لگایا ہے، حالانکہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس پر توجہ ہی نہیں کرتے کہ بچے کو دھو رہے ہیں. آپ وضو کیا، آپ نے بچے نے پیشاب کر لیا، پوٹی کر لی، آپ اس کو دھونے کے لیے چلے گئے ہیں. جس طرح دھویا آپ اسی طرح آگے ہاتھ دھو کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، آپ کا وضو ٹوٹ گیا. دوبارہ آپ کو وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ شرط نہیں کہ اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگے تو ٹوٹے گا. شرط یہ ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگا تو وضو ٹوٹ جائے گا. اور اسی طرح اگر چھٹی یہ چیز ہے کہ بندہ گہری نیند میں سویا ہوا ہے، وضو کر کے آیا، لیٹا، سو گیا، نیند آ گئی گہری، پتہ ہی نہیں، خراٹے لے رہا ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اس طرح سو جائے اسے جا کے دوبارہ وضو کرنا چاہیے. اس کو نہیں پتہ کہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ. ممکن ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی، کوئی اور معاملہ پیش آ گیا ہو، اس کو نہیں پتہ، لہذا دوبارہ اس کو وضو کرنا چاہیے. اور ساتویں چیز، بندہ جب مرتد ہو جائے، وضو کیا ہوا ہے، اہم دل و دماغ پھر گیا ہے، وہ کہتا ہے میں اسلام چھڈنا ہے، مرتد ہو گئے، تو سارا کچھ اس کا ختم ہو جاتا ہے. سابقہ اسلام کی جو بھی چیزیں اس پر لاگو تھی وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح اگر بندے نے نشہ کیا ہوا ہے یا پاگل پن ہے، دورہ پڑا پاگل پن کا، یا نشہ کر لیا، کوئی نشہ آور چیز کھا لی، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا، تب بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. یہ 8ویں چیز ہے. اور 9ویں چیز، جن چیزوں سے غسل لازم آتا ہے، غسل فرض ہوتا ہے، وہ احتلام ہے، جماع ہے، حیض و نفاس ہے، ان سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو سارا دوبارہ کرنا پڑے گا. اور اسی طرح 10ویں چیز جو ہے اونٹ کا گوشت کھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد فرمایا سے وضو کرو. وضو کی حالت میں اگر آپ نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو آپ اس کے بعد دوبارہ سے وضو کریں گے. یہ تقریباً 10 چیزیں ہیں. اگر وہ چھوٹے بچوں والا شامل کر لیں تو 11 چیزیں بن جاتی. اور ہمیں 2-3 چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اس سے وضو ٹوٹتا ہے، بس اس کے علاوہ کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا.